پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہمارا جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو سنا دیں. اب پھر میں جو 6 موٹے ہمارے جو فیصلے تھے یا پوائنٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے سوال کا جواب دوں گا. Which tributes to the founder of the party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, for giving the country a unanimous constitution and giving voice to the people of Pakistan. اور سلسلے میں CEC نے فیصلہ کیا کہ year 2023 یہ جو موجودہ سال ہے, it marks 50 years of the unanimous 1973 constitution. This means the Pakistan People's Party will celebrate the golden jubilee of the unanimous constitution of Pakistan given to the country by the founder, chairman of the party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And in this context, a letter has also been written to the government of Pakistan کہ وہ بھی اس کو celebrate کرے. اور CEC نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ بھی درخواست دی کہ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس پینڈنگ ہے, پریزیڈینشیل ریفرنس, ٹو ریوزٹ دی جوڈیشل مرڈر کا جو ورڈکٹ ہے آف شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس فیصلے سے پریزیڈینشیل ریفرنس کو جو گزشتہ 11 سالوں سے سپریم کورٹ میں ہے اس کی جلد از جلد شنوائی کی جائے. CEC نے expressed deep concern اور strongly condemned کیا ہے the resurgence of terror attacks in the country and the regrouping of militants in parts of Khyber Pakhtunkhwa. پاکستان پیپلز پارٹی ملیٹنسی کے خلاف جنگ میں فور فرنٹ کا کردار ادا کر چکی ہے اور بے تحاشا قربانیاں دی ہے. پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بینظیر بھٹو ملیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑتی ہوئی شہید ہو گئی ہے. تو پارٹی نے جو ہے تو اس پر تحفظات کا اظہار کیا, کنڈیم کیا, اور آلسو پیڈ رچ ٹریبیوٹس to those who have laid down their lives in the fight against militants. تو یہ بھی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملیٹنٹس کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو unless they lay down the arms and unless they accept the constitution of Pakistan, and nothing will be done behind the back of the parliament. یہ بھی آج CEC میں یہ بات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس موقف پر کھڑے ہیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بیہائنڈ دا بیک آف دا پارلیمنٹ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. CEC نے آج اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا کہ سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹ اور سوسائٹی میں پولرائزیشن کو جنم دیا ہے, اور ہم اس پولرائزیشن کی اور جو میلیشس پروپیگنڈا فارمر پرائم منسٹر نے لانچ کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں. اور the same former prime minister we believe has undermined the parliament and the democratic processes, and Pakistan People's Party will not forgive those who subverted the constitution. یہ ہمارے آئین کی 50ویں گولڈن جوبلی ہے, 50 سال کی. وی uphold that constitution, اور جنہوں نے سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو رجسٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بات کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کیا جائے. چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ پر توجہ دینی چاہیے اب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو بحران ہے, معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے the CEC
today urge that there should be a code of conduct for all political parties in consultation with all political parties and stakeholders. پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام ریاست کے اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے strictly within the limits of the constitution and not stepping out of it. اور اگر کچھ اداروں نے کہا ہے کہ وہ اب آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم اس کی جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے. And the Pakistan People's Party will keep a watch on this and we hope and believe کہ ہاں یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی یہ بالکل اسی طرح ہوگا, سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی. اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں الیکٹورل ریفارمز وہ ہونے چاہیے اگلے انتخابات سے پہلے. It is important that there are electoral reforms in the country in consultation with all the political parties and unanimous reforms ہونی چاہیے. اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے, ہمیں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے بارے میں, اور چونکہ حکومت نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں, ایک منسٹیریل سب کمیٹی بنی ہے اور ایک دوسری کمیٹی بنی ہے پارلیمانی. We urge them to expedite their reports so that the issue of enforced disappearances is resolved judicially, amicably and to the satisfaction of all parties. پارٹی نے آج the reign of terror جو کشمیر میں ہے by the Indian forces اس کو آج کنڈیم کیا. It paid rich tributes to the freedom fighters in Kashmir and called upon the world community to resolve the issue in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. اور آج جو 5 جنوری کا دن ہے, 5 جنوری کا دن بھی اقوام متحدہ کا سیلف ڈٹرمنیشن کا دن ہے, تو آج یہ بھی بات ہوئی. اور not least important is کہ the meeting lauded the role played by the party chairperson and the foreign minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari Saab, in extricating the country from the brink of FATF blacklist, making the world accept the loss and damage fund for the climate victims, restoration of Pak-US relations, and principled position on Kashmir and other issues, the UN and other international forums. اور آج پارٹی نے میانمار میں جو آن سو چی کو جو سزا ہوئی ہے اس پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے, اور آج پارٹی نے ان کو جو قید کی سزا سنائی گئی ہے اس پر گہری تشویش اور کا اظہار کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. میں ناؤ اوور ٹو دا چیئرمین صاحب جو آپ کے ساتھ بات کریں گے اس موضوع پر. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کافی دیر انتظار کیا. سیکرٹری جنرل صاحب بابر صاحب کا شکر گزار ہیں ہم کہ اس نے آپ کو تفصیلی طور پہ ہمارا ریزولوشن سنایا. میں جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th برتھ ڈے ہوتا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 95th سالگرہ پہ ہم نے یہ سی میٹنگ بلایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دیا ہوا امانت ہے وہ ہمارا 1973 کی آئین ہے, جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر, جس کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, جس کا اصل شکل میں بحال کرنا کا اعزاز صدر زرداری نے اپنے دور میں 2007 سے لے کے 2013 تک 18ویں ترمیم کی صورت میں, NFC ایوارڈ کی صورت میں, وہ جو 1973 کے آئین کے سارے وعدے تھے
پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے قدم اپنا کردار ادا کیا. اور اس سال 2023 is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 Constitution کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا جو ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہیں اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے آپ نے سب مل کے جد و جہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CEC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا. اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کا نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CEC کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے, پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئے. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے, جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے, ہمارے سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے.
ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو, اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے, سارے جمہوری قوتوں کے لیے, سارے ادارے کے لیے, ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں, محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو, اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو, اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے, اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے, جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ, کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ, اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, صحیح سمت پہ آنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے, اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں, اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا, ان کو ویلکم کیا, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ نیکسٹ سٹیپ ہے, ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے, اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو, جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے, وہ جلد بلایا جائے, تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے, پارلیمان کو آن بورڈ لے, پارلیمان کا اونرشپ ہو, اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا. اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے, تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے, اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے, ان کے سامنے اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے. ایسے ہو کہ میں اپنا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکوں. ہاں, 5واں جو پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو.
اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے، کر بھی رہے ہیں، اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو، لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے، تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ ہم آج سے اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بہت ٹائم ہے اور آئینی اور قانونی طور پہ وہ ضرور ٹائم پہ ہوگا، اکتوبر نومبر، جب بھی whatever the legal responsibility ہے، پر یہ کلیئر کروانا چاہیں گے کہ ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے، تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ٹائم پہ الیکشنز ہونا چاہیے، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو۔ سکسth پوائنٹ جو آج خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th سالگرہ پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلوا سکے، اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا قوم سے، وہ سارے ادارے سے جن کا انصاف دینے ان کا ذمہ داری ہے، کہ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ میں کیا جواب دوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، ہم سب سے پیٹریوٹک جماعت ہے، اور ہم وفاق پرست جماعت ہیں، سارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، عوامی جماعت ہے، عوام کے حق کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں، جو آئین کا بانی ہے، جو جمہوریت کا بانی ہے، جو پاکستان بچانے والا ہے، جو پاکستان کے عوام کو آواز دینے والا ہے، جو آپ سب کو ووٹ کا حق دینے والا ہے، جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرتا تھا، جو OIC کا پہلا منتخب، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پہلا منتخب سربراہ چیئرمین تھا، اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ کس کو انصاف دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے اعلی عدلیہ سے کہ فوراً جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں 12 سال سے پینڈنگ ہے، کیس کو فوراً سنا جائے۔ ہم حکومت وقت سے، اپنا ہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنا وزیر قانون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کرے، تالا لگا دے، پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے، آپ ہمارے پاس نہ آئے انصاف مانگنے کے لیے۔ مگر یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے۔ پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی، اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسہ آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے، کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے۔ تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے، کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے، پاکستان کے عوام کو، چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف
پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ ابھی آپ نے کہا کہ جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے